اللہ رب العزت ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ پہلے گروہ انبیاء کرام والصدیقین، دوسرے صدیقین، والشہداء شہداء کرام، والصالحین اولیاء اللہ علماء نیکوکار، وحسن اولئک رفیقا، ان کی دوستیاں اچھی ہیں۔ یعنی نیک بندوں کی دوستیاں دونوں جہانوں میں فائدہ رکھتی ہیں۔ نیک بندوں کی سنگت، نیک بندوں کی صحبت، نیک بندوں کی محبت۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ نیک بندوں کی محبت دونوں جہانوں میں کامیابی عطا کرتی ہے۔ ان نیک بندوں میں سے حضرت انبیاء کرام کے گروہ میں سب سے عظیم المرتبت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابہ کرام میں سے بھی حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اولیاء اللہ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی حالت زندگی میں پچھلے جمعے سے شروع کی ہے، آج کچھ مزید آپ کی لائف سٹائل بیان کریں گے، زندگی کے چند پہلو دیکھیں گے کہ حضرت عبد القادر جیلانی نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور ان کی زندگی میں کیا فوائد ہیں۔ آپ نے پچھلے جمعہ شریف میں سنا تھا کہ آپ کی بچپن کی کرامات میں سے جو بہت سی کرامات ہیں ان میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ بہت سے ڈاکو مسلمان ہوئے، اور ایک کرامت آپ کی جو کتابوں کی زینت ہے اور بڑا سبق دیتی ہے وہ زمانہ طالب علمی کی ہے۔ حضرت غوث پاک جامعہ نظامیہ بغداد شریف میں دوران تعلیم جب عالم دین بن رہے تھے تو آپ کے کلاس فیلوز میں سے دو لڑکے جو آپ کے ساتھی تھے، ایک کا نام تھا ابن سقا اور ایک کا نام تھا عبداللہ، یہ تین ساتھی تھے، اور ہر بندے کا اپنا نصیب اور اپنی سوچ اور اپنی ٹریننگ اور خاندانی بھی اثر ہوتا ہے۔ اچھے نسل سے اچھے لوگ بھی نکل آتے ہیں، کبھی کبھی الٹ بھی ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر یہی ہے۔ اب حضرت عبد القادر جیلانی ظاہر خاندانی ولی اللہ تھے، سید بھی تھے، ان کی اپنی ایک سٹیٹس اور سوچ ہے۔ اس کے ساتھ ہی کلاس میں بیٹھنے والے عبداللہ ایک اپنا سٹیٹس رکھتے تھے، خاندانی پس منظر اور طبیعت مزاج۔ ابن سقا بھی ایک شخص تھا جو اس کا بھی ایک پس منظر ہے، لیکن ابن سقا کا پس منظر ٹھیک نہیں اور اس کی اپنی سوچ بھی ٹھیک نہیں تھی۔ ایک دن ان تینوں کلاس فیلوں کو اطلاع ملی کہ ایک اللہ کے ولی بغداد شہر میں آئے ہیں، تو لوگ ان کی زیارت کے لیے، ان کی صحبت کے لیے، ان سے شرف زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کی زیارت کرنا عبادت ہے، جس طرح مسجد کی زیارت کرنا، کعبے کی زیارت کرنا، قرآن پاک کی زیارت کرنا، اسی طرح نیک بندوں کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ اور کبھی کبھی زیارت کایا پلٹ دیتی ہے، مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، نیک بندوں کے پاس حاضر ہو جایا کرو، ان کی زیارت کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ اب ان تین کلاس فیلوز کو پتہ چلا کہ بغداد میں اللہ کے ولی آئے ہیں، کوئی عالم دین آئے ہیں، کوئی اچھے آدمی، لوگ ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی پلان کر لیا کہ ہم بھی چلتے ہیں چھٹی کے بعد اس بزرگ کی زیارت کے لیے۔ چھٹی کا دن ہوگا، جمعے میں عموماً چھٹی ہوتی ہے اسلامی جگہوں پہ، اب ہمارا ماحول نہیں رہا،
تو یہ تینوں چل پڑے دوران سفر، ان تینوں میں آپس کلاس فیلوز گفتگو کر رہے ہیں۔ جانتے یاد ہے آپ کو، پتہ ہے کہ کلاس کے اندر اچھے بچے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، درمیانے سائز کے بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ بلکہ یہ شعبہ پایا جاتا ہے اچھے برے درمیانے۔ لیکن یہ تو آپ کی ایک مٹی ہے، آپ کی تربیت ہے کہ آپ اچھائی پسند ہیں، تو آپ کو ساری کلاس مل کے بھی برا نہیں کر سکتی، اور اگر آپ برے ہیں، برا ہی رہنا چاہتے ہیں، تو ساری کلاس مل کے بھی آپ کو اچھا نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ہے حقیقت۔ اب دوران سفر تینوں دوست باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کو میں نے نام بتائے تینوں دوستوں کے، ایک انا عبد القادر جیلانی اور معروف بڑے غوث پاک، دوسرے عبداللہ اور تیسرے ابن سکا۔ درمیان میں جب رستے میں سفر میں بات کر رہے ہیں تو حضرت غوث پاک خاموشی سے سفر کر رہے ہیں، لیکن ابن سکا جو کلاس فیلو تھا وہ کہتا ہے دیکھتے ہیں دنیا بڑی دو نمبر ہے، اوے اللہ کے ولی کیا ڈرامے باز ہیں، یہ بندہ کا نام جو بتا رہے ہو میں اس کو یوں کروں گا، میں یا کروں گا۔ اس نے نا جو برے بھلے لفظ بزرگوں کے خلاف بولے، میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو میرے ولی سے جنگ کرتا ہے وہ اللہ سے کرتا ہے، یہ بات درست ہے، جو اللہ کے نیک بندے سے جنگ کرتا ہے وہ اللہ سے کرتا ہے۔ اب ابن سکا جو اللہ کے ولی کے بارے میں بدگمانی اور بد لفظ بولتا جا رہا ہے، جب اس کی گفتگو ختم ہوئی تو عبداللہ دوسرا کلاس فیلو بول پڑا۔ اس نے کہا بھائی تم جو نظریات اللہ والوں کے متعلق رکھتے ہو، میں ایسا نظریہ نہیں رکھتا۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ اللہ والوں کو دیکھنا نیکی ہے، اللہ والوں کو دیکھنا اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ والوں کو دیکھنے کی برکات ہے، میں تو بھائی برکتیں لینے جا رہا ہوں۔ اور حضرت غوث پاک تیسرے تھے تینوں کلاس فیلوں میں، ان کی جو گفتگو تھی وہ بھی ان دونوں سے اوپر تھی۔ آپ چپ رہے، لیکن آپ کو ان دونوں نے کہا کہ آپ نے اپنی رائے نہیں دی، تو آپ نے فرمایا بھائی تم جو بھی رائے دے رہے ہو تمہاری مرضی، لیکن میں تو محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا بندہ ہے، اس سے فیض ملے گا، اس کے دیدار کروں گا، اس کے پاس بیٹھوں گا، مجھے روحانی، فزیکلی، اخروی، دنیاوی فوائد ملیں گے جو مجھے نظر بھی نہیں آتے، آئیں گے، مجھے یقین ہے۔ اور اتنی بات کر کے وہ سفر اپنا ان کا مکمل ہوا تو ولی اللہ سامنے آ گئے جن سے وہ ملنے گئے تھے۔ ایک دم ان تینوں بچوں کو دیکھ کر ولی اللہ ان کے سامنے سے غائب ہو گئے، پھر ایک دم سے حاضر ہو گئے۔ بتانا کیا تھا، ان کے مقصود تھا کوئی اس کے اندر ایک سبق ہوگا کہ اللہ کے ولیوں کے پاس اللہ نے بڑی طاقت دی ہوتی ہے۔ جب ظاہر ہوئے تو جلالی چہرہ تھا، دوبارہ غائب ہو کے پھر جب ظاہر ہوئے تو جلالی چہرہ تھا۔ سب سے پہلے حضرت عبد القادر کو پکڑا اور بغل میں لیا، ماتھے کو بوسہ دیا، کہنے لگے بچے کسی نسلی اولاد کا بندہ ہے تو، بچہ ہے تو، اور لگ رہا ہے کہ مجھے تو بزرگوں کا ماننے والا ہے، اچھے گھرانے کا بچہ ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں اللہ تیرے ذریعے سے اپنے دین کو پھیلائے گا۔ یا یہ بھی الفاظ بعض نے لکھے ہیں کہ آپ اولیاء اللہ کے امام بنیں گے، کتب الاولیاء بنیں گے۔ دوسرے نمبر والے تھے عبداللہ، پھر ان سے مخاطب ہوئے، کہا بھی میں دیکھ رہا ہوں دنیا تیرے کاندھوں تک آئے گی، پھر چپ ہو گئے۔ اور اگلا جو تھا ابن سکا، اور یہ واقعہ لکھا ہے عبداللہ نے، ان تینوں کلاس فیلوں میں سے جو سینٹر والا عبداللہ تھا، اور جو ابن سکا تھا جس نے بہت گندے نظریے رکھے تھے اللہ کے بندوں کے متعلق، اس کی طرف جب آپ مخاطب ہوئے تو جلال میں آ گئے۔ فرمایا تو ایسے ایسے نظریے رکھتا ہے، میں تو تجھے دیکھ رہا ہوں تو خوار ہوگا، تیرا اینڈ برا دیکھ رہا ہوں، دنیا تیری آواز سنے گی، یعنی تو دنیا تیرے سر تک آئے گی، دنیا کی آواز سنے گا تو، لیکن خاتمہ نہیں ٹھیک ہوگا۔ یہ ایک ان کی کرامت تھی جو انہوں نے آنے والے وقت کے بارے میں مشاہدے میں بیان کی۔ حضرت عبداللہ لکھتے ہیں جب ہم تینوں بڑے ہو گئے تو میں نے اپنی
دور میں دیکھا کہ عبداللہ جو تھے وہ باقاعدہ ایک مذہبی وزیر بنے، بہت بڑے عالم بنے، کتابیں لکھی، تو انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ ابن سقا جو اللہ کے دوستوں کا برا دشمن تھا، برا سمجھتا تھا اور بد نظریہ رکھتا تھا اور برے ماحول کا تھا، اس کو میں نے دیکھا کہ وہ عالم بنے، یعنی تینوں عالم بن گئے، وہ بھی عالم بن گئے، اور پھر وہ مناظرہ تقابل ادیان پر ان کو دسترس حاصل ہو گئی۔ جب عالم بنتے ہیں سارے ایک طرح، جب عالم بننے کے بعد اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، جیسے ڈاکٹر بنتے ہیں، کوئی کان ناک کا بن گیا، کوئی سینے کا، کوئی آنکھ کا، اسی طرح عالم بننے کے بعد اسپیشلائزیشن میں مختلف شعبے آ جاتے ہیں۔ کسی کے پاس تاریخ میں بڑا وہ عبور رکھتا ہے، کوئی فتویٰ دینے میں عبور رکھتا ہے، کوئی تقابل ادیان میں عبور رکھتا ہے، کوئی مسلمانوں میں جو تقابلی مذاہب ہیں، مناظرے ہیں، اس پہ جس کا جس طرف رجحان ہوتا ہے اس میں وہ سرچنگ کرتا ہے تو وہ اس میں عبور حاصل کر لیتا ہے، اس میں نام پیدا ہو جاتا ہے اور کام کرتا ہے۔ ابن سقا نے مناظرے میں عبور حاصل کیا، وہ غیر مسلم پادری، غیر مسلم لوگوں سے مناظرہ جیتتے اور انہیں مسلمان کر لیتے۔ ابن سقا بڑا نام ہو گیا، دنیا میں بڑا چرچا ہو گیا، اللہ غنی، بڑا روم کا بادشاہ، ایک بہت بڑا اس وقت عیسائی بادشاہ، اس نے مناظرے کا چیلنج دیا کہ تم میرے ملک میں آؤ اور مناظرہ ہمیں ہراؤ تو ہم ملک پورا اسلام میں آ جائیں گے۔ اب اس نے ابن سقا نے بڑے بڑی جگہ پہ مناظرہ جیتا تھا، لوگوں کو مسلمان کیا تھا، لو جی اب بدبختی آ گئی۔ جیسے قادیانی جو انچارج ہیں، جو بڑا قادیانیہ تھا مرزا احمد، ہاں جی قادیانی، یہ بہت بڑے عالم، یہ پہلا بڑا عالم تھا، یہ بھی ہمارے مدرسوں سے پڑھا اور بڑا عروج پایا، بڑی کتابیں لکھیں، پھر انگریزوں نے اسے کیش کیا اور ایک نیا مذہب آہستہ آہستہ، پہلے اس نے کہا میں امام مہدی ہوں، پھر آہستہ آہستہ اس نے کہا جی میں صحابی کی طرح خلیفہ ہوں، پھر نبی ہوں، اور آج وہ مذہب دیکھ لو، آج بھی کافر اس کو پروان چڑھا رہے ہیں، آج بھی وہ پرزور ہے۔ اسی طرح گمراہی ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ وہ بھی بہت بڑا عالم بن گیا اور لوگوں کو مسلمان کرنے لگا، اور اب روم کے بادشاہ نے جو مناظرے کی دعوت دی، وہاں اس نے جو مناظرہ کیا، مناظرہ جیت گیا یا قریب تھا جیت جاتا، اس بادشاہ کی لڑکی پر نظر پڑی اور اپنا ایمان کھو بیٹھا۔ وہ عبداللہ لکھتے ہیں کہ وہ عیسائی ہو گیا اور سور کھانے لگا۔ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس بندے کے کیڑے پڑے ہوئے اور شہر سے باہر شاہراہ کے اوپر، سڑک کے اوپر گلا پڑا ہوا جسم، بدبودار، لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کے قریب سے گزرتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھ، اس کا کلاس فیلو تھا، میں نے کہا کہ یہ نیک بندوں کی خلاف بدگمانی، بد زبانی اور اللہ کے بندوں سے جنگ کرنے کا نتیجہ ہے کہ اتنا نام، اتنا عالم اور اتنا اونچا، اور اینڈ جو ہے ایمان کا، یعنی کفر میں مرا، عیسائیت میں مر گیا۔ اور حضرت غوث پاک کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ حضرت غوث پاک ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں، راہ ہدایت پہ لگا رہے ہیں۔ حضرت غوث پاک کے اپنی زبانی بھی ایک میں واقعہ عرض کر دوں اور پھر ٹائم ختم ہو گیا۔ حضرت غوث پاک 25 سال دین کا علم پڑھتے رہے، 25 سال، اور 25 سال پریکٹیکل کرتے رہے، اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی جستجو کرتے رہے، جسے عمومی بزرگوں کو انہوں نے مجاہدہ کیا، ریاضت کی، عبادت کی، یعنی جو دین سارا پڑھا تھا اس دین کے میرٹ پہ خود کو اتارتے رہے، مختلف بزرگوں کے پاس جاتے رہے، اولیاء کے پاس بیٹھتے رہے اور خود کو دین میں ڈھالتے رہے۔ 50 سال کے ہو گئے، تھوڑا بہت درس دیتے، نماز پڑھاتے، مسجد کے امام بنے، لیکن اتنا پوری طرح بھرپور تبلیغ نہیں کر رہے تھے۔ آپ کی 50 سال کو ایج پہنچ گئی تھی۔ ایک دن دوپہر کو کیلولہ کے لیے آپ سوئے ہیں
تو خواب میں جناب رسول اللہ کی زیارت ہو گئی۔ یہ غوث پاک خود جو بات بتا رہے ہیں میں وہ آپ کو بیان کر، اور پہلے جو میں نے بات سنائی وہ غوث پاک کے کلاس فیلو تھے عبداللہ، جو مذہبی امور کے وزیر رہے، بڑی کتاب وہ ان کا لکھا ہوا تھا۔ دوپہر کو غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوں، نبی پاک کی زیارت ہوئی اور مجھے کہہ رہے ہیں عبد القادر اٹھو اور دین کا کام کرو، تم نے اتنا دین پڑھا اور دین کے مطابق تم نے عمل کیا، اب لوگوں کو بھی تو بدلو نا۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے حبیب میں تو جھجکتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ شاید لوگ میری بات نہیں مانیں گے، میری تبلیغ میں اثر نہیں ہوگا، کرتا تو ہوں لیکن میں جس طرح دل و جان سے نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا منہ کھولو، کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا، فرمایا اب اٹھ، اب تیری زبان میں اثر بھی ہوگا اور لوگ بات بھی سنیں گے۔ کہتے ہیں میں اٹھا تو زور کا ٹائم قریب تھا، کیلولے کے لیے تھوڑی دیر لیٹے۔ کہتے پھر میں نے زور کی نماز پڑھائی اور میرے اندر عجیب قوت اور روحانیت تھی، اور نماز پڑھاتے ہی میں نے جو نمازی آئے تھے ان کو درس دینا شروع کر دیا، اور اتنی میری آواز میں الفاظوں میں اتنا اثر تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند مہینوں میں لاکھوں لوگ میرا درس سننے آتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے تھوڑے عرصے میں 5000 عیسائی یہودی مسلمان کر دیے، اور 1,00,000 سے زائد بندے جو بہکے ہوئے تھے، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا تھا، گمراہ ہو گئے تھے لیکن کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، ان 1,00,000 کو میں نے سیدھے راہ پہ لگایا۔ اور تاریخ شاہد ہے چند سالوں کے اندر اندر حضرت غوث پاک کے بارگاہ میں لاکھوں ہزاروں اولیاء حاضر ہوا کرتے تھے۔ انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو اگلے جمعے کریں گے، اللہ ہم سب کو عمل کی